بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حیدرآباد شہر میں ثریا نام کی لڑکی اپنے چھوٹے سے کنبے کے ساتھ رہائش پذیر تھی۔ ثریا اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ثریا کے والد رکشہ چلاتے تھے۔ رکشے کی اتنی آمدن نہ تھی کہ ثریا کی خواہشات اور حسرتوں کو پورا کیا جا سکے، بس اتنی آمدن تھی کہ گھر کا گزر بسر چل رہا تھا۔ ثریا رہتی تو ایک چھوٹے سے شہر کے چھوٹے سے گھر میں تھی، لیکن اس کی خواہشات اور سوچ بہت بلند تھی۔ پڑھنے لکھنے کا اسے کوئی خاص شوق نہ تھا، لہٰذا اس نے بڑی مشکل سے 8 جماعتیں ہی پاس کی۔ پھر تعلیم میں عدم دلچسپی کے باعث اس نے تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا۔ اب ثریا بڑی ہو چکی تھی۔ اس کے ماں باپ اس کے لیے رشتہ تلاش کرنے لگے۔ ثریا نے جب 18 سال کی عمر میں قدم رکھا تو اپنے تخیل میں ایک امیر اور ہینڈسم ہمسفر تخلیق کر لیا۔ وہ اپنی عزیز دوست نمرہ سے بھی کہتی کہ میری شادی کسی امیر گھرانے میں ہوگی، لیکن اس کے والدین نے اس کا رشتہ ایک رکشہ چلانے والے کے ساتھ کر دیا۔ ثریا کے ارمانوں پر تو جیسے کوئی آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ وہ اس شادی پر رضامند نہ تھی، لیکن ماں باپ نے جبراً شادی کروا دی۔ اب ثریا نہ تو اپنے شوہر اور نہ ہی اس کے گھر سے مطمئن تھی۔ ہر کام وہ بے دلی سے کیا کرتی۔ غصہ اور چڑچڑا پن اب اس کا مزاج بن چکا تھا۔ اس کے گھر کے کاموں میں دلچسپی نہ لینا اور کبھی شکر نہ کرنے کی وجہ سے ہر وقت گھر میں بدمزگی کا سبب بنتا۔ اب تو نوبت لڑائی جھگڑوں تک آن پہنچی۔ ثریا اب 3 بچوں کی ماں تھی، لیکن اس گھر اور ماحول کو اس نے کبھی دل سے قبول ہی نہ کیا۔ اب تو شوہر بھی اس سے بیزار ہو چکا تھا۔ آئے دن وہ بھی اس سے جھگڑتا رہتا۔ ساس کو تو پہلے دن سے ہی اس کے رویے کی شکایت تھی۔ ساس نے بیٹے سے کہا، آخر اس سے پوچھو یہ کیا چاہتی ہے؟ کیوں اس طرح گھر میں ہر کام منہ پھلائے بے دلی سے کیا کرتی ہے؟ میں تو سمجھا کر تھک چکی ہوں۔ اب تو وہ تم سے بھی لڑائی جھگڑا کرتی ہے۔ بیٹا، میں کہتی ہوں اب اس بات کا کوئی حل نکالو۔ آخر کب تک ہم ماں بیٹے یہ سب کچھ برداشت کرتے رہیں گے؟ ماں کے کہنے پر اظہر بھی طیش میں آ گیا اور اس نے ثریا سے صاف صاف کہا، تم کب تک اس طرح اپنا رویہ گھر والوں کے ساتھ رکھو گی؟ آخر تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ بس یہ پوچھنا تھا کہ ثریا پھٹ پڑی۔ ہاں، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہ تو مجھے تم پسند ہو اور نہ ہی تمہارا یہ گھر۔ اس شادی میں میری مرضی شامل نہیں تھی۔ میں تم سے اور تمہارے گھر کے اس ماحول سے ناخوش ہوں۔ مجھے چھوڑ دو، تمہارا یہ مجھ پر احسان ہوگا۔ بس یہ کہا کہ اظہر نے 3 لفظ کہہ کر اسے اپنی زندگی اور اپنے گھر سے بے دخل کر دیا۔ ثریا نے سکون کا سانس لیا اور اپنے بچوں کے ساتھ اس گھر سے وہ خوشی سے نکل گئی۔ ثریا انجام سے بے خبر خوشی سے اپنا گھر چھوڑ کر والدین کے گھر 3 بچوں کے ساتھ پہنچی تو والدین نے ثریا کو پناہ نہ دی اور کہا، تم نے اپنا گھر خود برباد کیا ہے۔ اس گھر میں تمہارے لیے اب کوئی جگہ نہیں۔ ثریا نے وہ رات اپنے 3 بچوں کے ساتھ کھلے آسمان تلے گزاری۔ اس کے بعد ثریا نے ایک شیلٹر ہوم میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ ثریا حیدرآبادی کو اس کے خوابوں کا شہزادہ تو نہ مل سکا، لیکن اس کی ناسمجھی اور ناشکری کی بدولت اس کی باقی ساری زندگی اس شیلٹر ہوم میں روتے ہوئے ہی گزری۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بروقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔